بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ تو آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا سٹلی یہ آتے ہیں دوست بن کے، محبت کے ناطے، اور اگر ہم سسپیکٹ کریں گے تو ہم گلٹی فیل کریں گے، اور ہم تو کہیں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے تو وی مسٹ رائز ابو۔ جیسے میں نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ ٹائم ہونا نہیں چاہیے اس چھوٹی باتوں پہ برا ماننا یا کسی پہ شک کرنا یا اس کو غلط بلیم کرنا، غلط سمجھنا۔ سو وی گیو دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ۔ لیکن ابھی اتنے سالوں کے بعد I've come to know کہ سائمہ پیر was working for Marianne Williamson and Matthew، اور ان کو اگر ابھی بھی سامنا کریں گے تو یہ ہمیں لائرز کہیں گے اور ہمیں بلیم کریں گے کہ کم آف اٹ۔ جیسے سائمہ پیر نے کہا کہ you're mad and that person who's told you about me is mad, but you're even more mad to believe in that person۔ تو لیکن یہ بڑی سیریس بات ہے، گریو بات ہے ٹو ڈیسیو لائک دس، ایک مومنہ کا گھر برباد کرنا، ان کی بیٹی کو ایسے ان کے پیٹھ پیچھے بلیک میجک کروانا اور غلط کام کروانا، ان کو ہارم کرے۔ اور اللہ نے کہا ہے قرآن میں ٹیک یور پریکاشنز، اور آپ اپنے وہ صحیح طرح پروٹیکٹ رکھیں اور پروٹیکٹ کریں۔ حالانکہ سائمہ پیر نے مجھے M&M دیا تھا جب CAS میں، جب ہم او لیولز کر رہے تھے، تو مجھے تھوڑا میرا دماغ میرین ولیمسن اور میتھیو پہ گیا تھا، لیکن میں نے پھر کچھ ایسا سوچا نہیں، ختم کر دیا تھا۔ تو یہ کہ بہت سال بعد جب پانی اوپر تک آ گیا، ہم ڈوب رہے تھے کوئک سینڈ میں، تب پتہ چلا جا کے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، غدار، اسلام کے، مسلمانوں کے غدار، ٹریٹرز، اپنے ملک کے غدار، اور ایسا کر دیتے ہیں انسان کو کہ کرپل کر دیتے ہیں، سائیکولوجیکلی کرپل کر دیتے ہیں، اور ابھی تو آئی فیل فزیکلی کرپلڈ۔ تو ہم آپ لوگوں کو کیسے کہیں گے، کیسے سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ آپ پریکاشنری میجرز لیں اور ایسے سائمہ پیر ٹائپ لوگوں کو دور رکھیں، اوائڈ کریں، اس لیے کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے خدا آپ کے ساتھ رہے۔ جب ایسے لوگ آتے ہیں تو ایسا ڈیسیو کرتے ہیں، ایسے ہپوکریٹس ہیں کہ اگر ہم آپ کو ان کے خلاف بھی کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہم پاگل ہیں یا وی ہیو سم بیڈ موٹیو۔ 15 سال کی لڑکی اسکول میں آتی ہے ہمارے پاکستانی، کراچی کے، کینیڈا سے آتی ہے، اوریجن فرام پاکستان، اور ان کا فادر مجھے کہتا ہے کہ میری بیٹی یہاں بہت ہارڈ فائنڈ کر رہی ہے ایڈجسٹ کرنے میں، تو اس کو ایک اچھی دوست چاہیے اور وہ آپ ہو سکتی ہیں۔ ایسے کر کے مجھے
رکھا ساتھ، ان کے ساتھ، سائمہ پیر کے ساتھ۔ اللہ تو بڑا ہے، لیکن اللہ نے خود کہا ہے کہ آپ لوگ ہوشیار رہیں اور be aware of these such people جو آستین کا سانپ بن کے کیا نہیں کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ شادمان کو جب اس نے انوائٹ کیا تھا میرے گھر واپس سے، اب پتہ نہیں کس بات پہ، کہ کوئی میرٹل پرابلمز ہو رہے ہیں، اب اس بہانے انوائٹ کیا تھا تو وہ آئے تھے۔ اب یہ بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ صوفے پہ، تو ایسے کہ نظر آ رہا تھا ان کا کچھ۔ اور پھر جب عشاء کی اذان ہوئی ہے تو مجھ سے کہا ہے کہ مجھے اوپر نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے نام پہ اپنے آپ کو ایسا سچا مسلمان کہ ہم تو شرک ہی نہیں کرتے، ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے، یہ تو آپ شیعہ لوگ ہیں جو کچھ صحاباؤں کو برا کہتے ہیں، کچھ وائفز آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہتے ہیں، ہم تو اتنے اچھے ہیں۔ اس پہ ان پہ یہ کہ ان کو اتنی ہمت ہوئی ہے، اتنی ایشورٹی سے کہتے ہیں کہ ہم برے ہیں شیعہ اور یہ سچ ہیں، اور ہمارا تو یہ ہوگا کہ شرک از انفرگیویبل، قرآن میں لکھا ہے، سب مسلمانوں کو یہ پتہ ہے، یہ ورس ہے۔ تو کیا شیعہ مسلمانوں کو نہیں پتہ کہ یہ ورس ہے قرآن میں؟ کیا ہمارے ریلیجس اسکالرس کو نہیں پتہ؟ کیا ہمارے حاضر امام کو نہیں پتہ؟ اور تو اور آپ دیکھیں یہ بچیاں 15 سال کی ایسے آتی ہیں، ان کے ماں باپ بھی ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ امریکنز کے لیے، کینیڈینز کے لیے، اس لیے کہ شاید میتھیو کینیڈین تھا اور ان کی جو دوست تھی ایک مارنی کر کے، شاید وہ میتھیو کی کوئی تھی۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ بچے اور ان کے ماں باپ ان کو ایسے انکریج کر رہے ہیں کہ ڈس آنیسٹلی، ڈسیونگلی آئیں اور ہمیں ہرٹ کریں۔ یہ ہپوکریٹس کا یہی ہوتا ہے کہ ایسے آتے ہیں۔ آپ ہسٹری دیکھ لیں اسلام کی۔ اور ایک اور بات مجھے یاد آئی ہے ان کی کہ میں بھول جاؤں، جب یہ کینیڈا میں اپنی آنٹی انکل کے گھر سے نکلی اور گئی ہے اپنا اپارٹمنٹ میں، یا ہاسٹل، کوئی اپارٹمنٹ نہیں اپنا اپارٹمنٹ تھا، اور یارک یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی جب، تو اس نے کیا ہے کہ مجھے اپنی سٹوری بتانے کی کوشش کی ہے کہ اپارٹمنٹ میں کوئی اسپرٹس آ رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا ہے کہ مجھے یہ سٹوریز نہیں سننی ہے ہانٹنگ، مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے ایسی چیزوں سے، ڈر لگتا ہے۔ ڈر تو اتنا نہیں لگتا تھا، لیکن مجھے وہ الفاظ نہیں تھے، میرے پاس وہ ورڈ نہیں تھا ان کو میں سمجھاؤں کہ ان چیزوں سے میں دور رہتی ہوں، مجھے ان پلیزنٹ لگتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا، پھر بھی بتانے کی کوشش کر رہی تھی اور بتا ہی لیا کہ پتہ نہیں کہاں کدھر اسپرٹس چھپے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا ہے ان کے اپارٹمنٹ میں کینیڈا میں۔ اور میں تو ریلیجن تو لاتی نہیں کہ ادھر کوئی سنی شیعہ کا ہے، لیکن یہ خود مجھے
اس نے انیشیٹ کیا ہے اور بار بار ریپیٹ کرتی تھی، خود کرتی تھی۔ سائمہ پیر میرے گھر آتی تھی اور باتوں باتوں میں کہہ دیتی تھی ریلیجن کے بارے میں۔ ایسے اگر غدار ہوں گے ہماری کنٹری میں، پاکستان میں، تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کیا ہارم کر سکتے ہیں۔ جڑوں تک جاتے ہیں یہ ہپوکریٹس، چاہتے ہیں کہ ہمارا جو جڑ ہے نا وہاں سے اکھاڑ دیں، ہمیں ختم کر دیں۔ یہ وہ ہپوکریسی نہیں ہے کہ آگے کچھ اور پیچھے کچھ اور بس ایسے خالی اپنے آپ کو اچھا دکھانا ہمارے سے۔ یہ ایسی ہپوکریسی نہیں ہے، ان کا پلان ہے آگے کا۔ سلولی یہ لوگ ہمیں اتنا گرینڈ شاک دینا چاہتے ہیں، بریک کر کے آہستہ آہستہ ہر سال ایسے، اور پھر جڑ سے ہمیں نکال دیں۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی کو ہرٹ ہی نہیں کیا ہے، ہم تو کسی کو ہاتھ لگایا ہی نہیں ہے مارنے کے لیے، اٹھایا ہی نہیں ہے۔ توبہ توبہ، میں تو آپ کو بتا ہی نہیں سکتی ہوں کہ کیسا غدار فیملی، کیسی غدار لڑکی بھیجی ہے مجھے، کیسی بےہدہ، ڈس آنیسٹ، بے حیا، بے غیرت، بدبخت لڑکی سائمہ پیر بھیجی تھی مجھے میرین ولیمسن نے اور میتھیو نے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، پرووک کرتے ہیں ڈیوائڈ کرنے کے لیے، کہ ہم ہسٹری میں جو ہوا ہے اب اسلامک، اس پہ ہم لوگ بار بار وونس کو باہر نکالیں، ان پہ سالٹ ڈالیں، نمک ڈالیں، مرچی ڈالیں۔ اور تو جہاں بھی اس لڑکی کو، سائمہ پیر کو، میری ویکنس ملتی تھی اس پہ وہ بٹن پریس کرتی تھی اور ایسے ایکسپلائٹ کرنا، مینیپولیٹ کرنا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلے۔ تو کیسے ہم ان کو پکڑیں گے کہ جج صاحب بھی نہیں پکڑ سکتا، چیف جسٹس بھی نہیں پکڑ سکتا ایسے لوگوں کو۔ اور مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ تم لائر بنو گی، لائر تو ایسے وہ ہوتے ہیں کننگ، کچھ ایسا ورڈ استعمال کیا تھا کہ بڑے شارپ اور کننگ ہوتے ہیں یعنی۔ اور پھر جب میں نے اسے کہا کہ میں لائسنس کے لیے کام کر رہی ہوں تو اس نے کہا آئی ایم سو تھرلڈ۔ ایک طرف سے آپ جانتے ہیں کہ یہ میری ویکنس جانتی ہے کہ میں بہت سمپل جسٹس پسند ہوں، بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں، بہت صاف قسم کی ہوں الحمدللہ۔ میرا بیک گراؤنڈ، میری اپ برنگنگ، میری ماں اور میرے فادر، تو یہ کہ ہم لوگ عیار نہیں ہیں، ہم لوگ کننگ نہیں ہیں، ہم لوگ کنائیونگ نہیں ہیں، تو یہ مجھے ڈسکریج کرنا چاہ رہی تھی ایک وقت۔ لیکن یہ چیزیں میں نے سب لندن میں ڈسکشن میں پوچھ لیا تھا کہ کس کو ہم، یہ جسٹس کیسا ہے کہ ہم ایک کرمنل کو چانس تو دیتے ہیں، لیکن پھر اگر وہ کرمنل نکلا اور ہمیں پتہ چلا اور لیکن ہم ان کے لائر ہیں تو ہمارے اوپر تو یہ ہے نا رسپانسبلٹی۔ تو مجھے کہا گیا کہ آپ کی یہ اتنی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اسے پروٹیکٹ کریں، وہ آپ کے کلائنٹ ہیں۔ تو یہ کیسا جسٹس ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک ایسا وقت آیا تھا کہ میں اپنے آپ کو گلٹی فیل کر کے اندر سے مر رہی تھی، لیکن پھر شکر ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے بچا لیا۔
جو دشمن چاہتے تھے میں اندر ہی اندر اپنے آپ کو کھاؤں، گلٹی فیل کروں، فیلیئرس کے اوپر فیلیئرز آ رہے ہیں، میں ختم ہو جاؤں اندر سے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے لفٹ اپ کیا، اپنی دوست بنائی ہے، اور مجھے کہا ہے کہ میں آنیسٹ ہوں۔ بی بی مریم علیہ السلام کو کہا گیا ہے قرآن میں، ہاں صدیقہ، یہ لقب مجھے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دیا ہے، کسی کے خواب میں آ کے اپنے پاس بٹھایا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں ایک سچی دوست ہوں اور میں صدیقہ ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔